یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، معروف شیعہ خطیبہ عالمہ ایک مذہبی سکالر جناب خانم طیبہ بخاری صاحبہ، جو کہ ظاہر ہے اہل بیت کا تعارف لوگوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتاتی ہیں سیرت اہل بیت، ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا اور افسوس ہوا کہ ظاہر ہے آپ ایک مبلغہ ہیں، آپ سے یہ کوتاہی ہے کہ ایک ایسے قصیدہ لڑکی پڑھ رہی ہے، ایک لڑکا ساتھ ہے اور وہ قصیدہ پڑھ رہی ہے یا گا رہی ہے، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ایسے جیسے کوئی موسیقی کنسرٹ نہیں ہو رہا اور وہ لڑکا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا اور جوان لڑکی اور وہ قصیدہ پڑھنا، اور پھر خانم طیبہ بخاری جو کہ اہل بیت کی سیرت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ وہ ویڈیو کلپ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ دیکھ کر آپ خود سوچئے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی اور عام خاتون، کوئی بی بی کرتی یہ عمل کہ وہ انہیں جا کے نیاز آپ کہہ لیں، ہمارے ہاں بیلیں کہتے ہیں اسے، انہیں پیسے دے رہی ہے جا کر، اور اس کی حوصلہ افزائی اس غیر شرعی جوان لڑکا لڑکی گٹار پکڑی ہوئی ہے۔ میں اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں، لیکن پہلے آئیے آپ وہ ویڈیو کلپ خود دیکھیے۔ جی مومنین کرام، آپ نے دیکھا کہ خانم آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ ایک مذہبی سکالر ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک غیر شرعی عمل ہو رہا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا قصیدہ پڑھنے کا کوئی ماحول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا کوئی قرآن مجید کی تلاوت کے کوئی اخلاقی پہلو ہیں کہ نہیں ہیں کہ جیسے مرضی قرآن مجید کی تلاوت کوئی ساتھ نعوذ باللہ ڈھولکی لے کے اور ڈھولکی ساتھ بجائے اور ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو؟ کو قصیدہ ہماری مجالس میں یہ قصیدے منقبت پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ میوزیکل، ایک طرف گٹار ہو، ایک طرف ہارمونیم ہو، ایک طرف باجا ہو اور ساتھ وہ منقبت پڑھی جا رہی ہو، تو یہ ماحول ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ پاک ہستیوں کا ذکر ہے جو یزید سے اس لیے ٹکرا گئیں کہ اسلام کی حدود و قیود ہیں جس کے اندر رہ کر ہمیں اپنے اعمال سر انجام دینے ہیں۔ وہ سیرت اہل بیت ہے، وہ سیدزادیاں شام اور کوفہ کے بازاروں میں نبی زادیاں پھرائی گئیں، اس لیے قربانیاں دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر بار بچے سب اس دین اسلام کے لیے، اس توحید کے لیے، اس ختم نبوت کے لیے، اس ولایت امیر المومنین کے لیے قربان کر دیا، اس لیے کہ اے ہمارے ماننے والوں، ہمارے لیے باعث فخر بنو، تمہارا رہن سہن کردار، تمہارے اعمال ہمارے لیے باعث فخر ہونے چاہیے۔ تو جب ہمارے مبلغہ، ہمارے خطیب، ہمارے ذاکرین، ہمارے واعظین، جن کو کہ ظاہر ہے پسند کیا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فن خطابت عطا کی ہے، بولنے کی ایک نکھار دیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ جب ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کریں گے جو کہ دین کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے میرا دل کرے میں ویسے ذکر اہل بیت، جیسے میرا دل کرے، یہ میرے دل کا تعلق، میرے رہن سہن کا تعلق نہیں ہے، ہمارے سامنے حدود و قیود ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے تنقید برائے اصلاح
کی کوشش کرتے ہیں۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم سب کو اپنی کوتاہیاں پہلے دیکھنی ہیں، اپنی غلطیاں دیکھنی ہیں، ہم سب کو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، تاکہ اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے باعث فخر کریں بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر رہتے ہوئے اپنے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔